اگر تم نکاح کرو گے، اگر تم فقیر بھی ہو تو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پر کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے۔ اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، ہم پیروں پر کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کر آنا ہے۔ 5 گانا نماز پڑھو، کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے وہ رزق بٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت قرآن پاک کریں اور نماز فجر باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں تو یقیناً اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر سلوک اچھا کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ غریب ہیں تو ان کی بیٹیوں کی شادیاں کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، ان کی پریشانیاں بانٹ لو۔ ان پر قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ اگر تم ان کو مشکلات سے نکالو گے تو اللہ تم کو مشکلات سے نکالے گا۔ تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکت آئے گی۔ فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے، اس کو اگر دیں گے اور نفس اس میں شامل نہیں ہوگا تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں، اول آخر درود شریف، انشاءاللہ کثرت ہو جائے گی۔ اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو پھر ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی، انوار کا نزول ہوگا۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار بن جائیں گے۔ جزاک اللہ۔